الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. الحمدللہ آج دوسری تاخرات ہے، یعنی شب قدر تلاش کرنے کی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2015 سے 2023، حدیث نمبر 2015 سے 2023 تک جو احادیث آئی ہیں، جس میں فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی 5 تاخراتوں میں دیکھو، آڈ نائٹس میں دیکھو. تو الحمدللہ ہم ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے 21ویں تاخرات میں ایک پروگرام کیا. آج 23ویں تاخرات ہے، اس میں ہمارا دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین باقی کی تاخراتوں میں بھی اللہ کے دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے مجھے صحت یاب رکھے اور میرے ذریعے آپ تک علم پہنچائے، اور آپ تمام کو بھی صحت یاب رکھیں اور آپ تمام کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں اللہ سے دعا گو ہوں ان تمام میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو فی الوقت بیماری کی حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر کووڈ کے مرض سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تمام عالم اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخصوص رحمت سے مدد فرمائے. تمام معصوم انسانوں کو، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور شفا کو ان کے اسلام قبول کرنے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ساتھ میں پچھلی تاخرات جب میں آیا تب سے لے کے ابھی تک جتنوں کی موت ہوئی، جتنوں کو اللہ نے اس دنیا سے بلا لیا، اور ابھی تک اس رمضان میں جتنوں کی موت ہوئی، اور ابھی تک پچھلے جتنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی موت ہوئی، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، ان کے قبر کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ان کے قبر کے سوالات میں جواب دینے میں مدد فرمائے، اور ان کے لیے آخرت بھی بہترین عطا فرمائے. اور جو آج ہم سے پہلے قبر میں چلے گئے ہیں، انشاءاللہ ان قریب ہم بھی انہی کے ساتھ ان کو جا ملنے والے ہیں. اور بالآخر یاد رہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کے سب اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس ابتدائی دعا کے بعد میرا آج کا جو عنوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آیت. ماشاءاللہ اللہ نے اس قرآن پاک کو ہمارے پیارے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر وحی فرمایا، اور وحی کا آغاز لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں ہوا. اور یہ سلسلہ ایسا رہا کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ایک ہی وقت میں عطا نہیں کی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ حیات میں، نبوت کی 23 سالہ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب پہلی مرتبہ غار حرا میں لیلۃ القدر میں پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ علق اقرأ باسم ربک العلق اقرأ باسم ربک الخلق کی آیت آپ پر وحی فرمائی. اور یہاں سے قرآن کے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً اس طرح سے لگ بھگ 23 سال تک چلتا رہا. اور اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر آپ جب 90 سے لے کر 108 تک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجاتے تھے، وہی فرماتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں سے ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو یہ قرآن دھیرے دھیرے عطا فرمایا تاکہ آپ کے دل پر کوئی وزن نہ رہے. یعنی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اتنا عظیم کلام ہے, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ یہ کلام پہنچایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تجوید سے حفظ کر سکے, اس کے معنی سمجھ سکے, اس کو صحابہ کو حفظ کروا سکے, صحابہ کو معنی سمجھا سکے, خود عمل کر سکے اور صحابہ کو عمل کا طریقہ بتا سکے اور سکھا سکے اور ان کو عمل کروا سکے. یہ بڑی پیاری اللہ کی شان رہی ہے کہ اللہ نے 23 سال میں یہ قرآن مکمل کی, جس میں 114 صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ پہلا سورہ اور سورۃ الناس آخری سورہ. 114 سوراز ہیں, 114 صورتیں. لگ بھگ 6000 سے زیادہ اس میں آیات ہیں. مور دین 6000 آیات ہیں. آیت کسے کہتے ہیں, پہلے ایک چھوٹا سا یہ تعارف دے دوں. دیکھیے, عربی زبان میں آیت کہتے ہیں کسی نشانی کو, یعنی سمبول, سگنل, اس کو عربی میں آیت کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ جب اپنی گاڑیوں پر روڈ پر سے گزرتے ہیں تو جہاں ٹریفک کا سگنل لگا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ نے لال لائٹ دیکھی آپ گاڑی روک دیتے ہیں, یلو لائٹ دیکھی تو نکلنے کی تیاری کرتے ہیں, گرین لائٹ دیکھی تو نکلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریڈ لائٹ, یلو لائٹ, گرین لائٹ, آپ نے کبھی غور کیا ریڈ لائٹ میں سے کوئی آواز نہیں آئی کہ بھائی رک جاؤ, یلو لائٹ سے آواز نہیں آئی کہ اب تیار ہو جاؤ, گرین لائٹ سے آواز نہیں آئی کہ بس اب نکل پڑو, اور نہ ہی یہ آواز آئی کہ بھائی کار والے رکیں, آٹو والے رکیں, رکشا والے رکیں, پیدل چلنے والے رکیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو وہ ریڈ کلر کی لائٹ سگنل کا کام کرتی ہے, نشان کا کام کرتی ہے, نشانی ہے. کس بات کی نشانی ہے وہ لال لائٹ؟ کہ اب سب کے سب رک جائے, آگے نہ بڑھے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں آیت سنگیولر ہے, ایک واحد اگر رہے گی تو آیت کہیں گے, ایک سے بڑھ جائیں گے تو آیتیں بھی کہتے ہیں یا آیات بھی کہتے ہیں. اس کو نشانیاں کہا اللہ نے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو, میں تم سے غائب ہوں, نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو, نہ تمہارے دماغ میں جو تم میری کوئی شبیہ بنا سکتے ہو, تصویر بنا سکتے ہو. اگر تم نے سوچا کہ شاید اللہ ایسے ہوں گے تو یقیناً وہ اللہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تمہارے. تم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ میری کبھی آواز سنی. تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں نے تم کو بتایا, اور میرے پر ایمان لانے, مجھ پر یقین کرنے کے لیے میں نے اس قرآن میں لگ بھگ 6000 سے زیادہ آیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ان 6000 آیات یا آیتوں کو اللہ نے 114 سوروں میں قید کیا. سورہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سورہ کہتے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جو لوگوں کی زمین کھلا پلاٹ ہوتا ہے, پلاٹ پر وہ لوگ دیوار اٹھا کر یا کوئی لکڑیاں گاڑ کر, تار لگا کر, یا کہیں اگر آپ نے پکچرز دیکھے ہیں, ہرا بھرا ایک کھیت ہے, کھیت کو کوئی لوگ اس کو اندر اگل نہ دے, کوئی ناجائز طریقے سے اس میں گھس نہ پڑے, تو جو فینسنگ کرتے ہیں, جو اس کی باؤنڈری باندھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سورہ عربی زبان میں. اللہ نے فرمایا میں نے 6000 سے زیادہ میرے تمہارا رب ہونے کے لیے, یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میں تمہارا ہر پالنہار ہوں, تمہارا قیامت کے دن کا فیصلہ کرنے والا میں. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے 114 فینسنگ کی, اور ہر فینس کے تحت ہر سورے میں اپنی بے شمار نشانیاں بتائیں. قرآن میں سب سے بڑا, سب سے زیادہ آیات والا, سب سے زیادہ نشانیوں والا اللہ کا جو سورہ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے, جس میں 286 آیات آئی ہیں. یعنی 286 آیات صرف سورہ بقرہ میں رکھا. وہ 286 آپ جب آیات کہتے ہیں کا مطلب وہ آیات کس چیز کے ہیں؟ وہ نشانیاں ہیں 286. یہ بات کا اپنے بندے کو احساس دلانے کہ دیکھو میں تم کو نشانی بتا رہا ہوں, اب غور کرو کہ کیا میں تمہارا اللہ ہوں کہ نہیں, کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں. تو یہ ہے آیات. ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6000 سے زیادہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہوتا ہے,
اور جس کا اختتام سورۃ الناس میں من الجنتی والناس کے پاس ہوتا ہے، یہ پورے کے پورے خالص اللہ کا کلام ہے۔ مومن مسلمان متفق طور پر ابھی حالیہ جو ایک بدبخت کمبخت جہنم کا کیڑا انشاءاللہ وسیم رضوی نامی شخص نے بکا کے یہ قرآن کے اندر خلفائے راشدین نعوذ باللہ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے کچھ آیات ڈال دیے، تو یہ جھوٹا پلندہ اس کے جیسے بولنے والے کئی زمانے سے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے وعدہ کیا کہ باطل جھوٹ انسان کی کوئی بولی اس کے قریب نہ سامنے سے آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ جس الرحمن نے اس کو نازل کیا وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ جو 114 صورتیں اور 6000 سے زیادہ آیات نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا پسند تھے۔ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے جو محبت کر لے؟ ہرگز نہیں۔ ساری قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حرف اللہ کا ہے۔ اور مسلمانوں نے اتنی احتیاط برتی، سبحان اللہ، قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر سے، کہ دنیا میں آج کاپی رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کتاب میری ہے، کاپی رائٹ، اس کو کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا، پرنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایپس ہمارے ہیں، کاپی رائٹ ہے ایپ کا، بکس کا کاپی رائٹ ہے۔ کاپی رائٹ کا سسٹم سب سے پہلی مرتبہ پورے تیقن کے ساتھ، پورے تاکید کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ، پوری امانت داری سے اگر دنیا کو کسی نے دیا تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جبکہ انہوں نے قرآن کو اس طرح مخصوص طریقے سے، خالص طریقے سے جمع کیا اور اتنی احتیاط برتی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ایک لفظ، ایک حرف بھی قرآن میں آنے نہیں دیے۔ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے لیے الگ کتابیں لکھی گئیں، جس میں سب سے اونچا نام صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح المسلم، اور اسی طرح بے شمار دوسری کتابوں کا آتا ہے۔ لیکن قرآن میں ہر حرف صرف اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں جو 6666 آیتیں ہیں، ہم مسلمان بھی پوری قرآن سے محبت کرتے ہیں، پوری قرآن، اس کا ہر حرف ہمارے لیے جان ہے ہماری، ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک آیت ایسی ہے قرآن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کا تذکرہ کروں آپ لوگوں کے سامنے، آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو اکثر ہم لوگ اپنی زندگی میں علماء دین سے، جمعہ کے خطبوں میں، خطیبوں سے، داعیوں سے، بیان کرنے والوں سے، مبلغین سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ 3 آیات کیا ہیں اور 3 الفاظ کیا ہیں؟ عقیدہ، ایمان اور شریعت۔ یہ دیکھیے آپ، یہ لفظ کئی بار ہم نے سنے ہیں، عقیدے کا لفظ کئی بار سنا، ایمان کا لفظ کئی بار سنا، شریعت کا لفظ کئی بار سنا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے اوپر میں بیان کروں، یہ 3 الفاظ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں، کیونکہ اس آیت کا گہرا تعلق ان تینوں الفاظ سے ہے۔ سب سے پہلے آئیے عقیدہ کسے کہتے ہیں، بہت آسانی سے سب کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور پر میرے ان بھائیوں بہنوں کو جس کا نکاح ہو چکا ہے اور جنہوں نے اپنے رخے خود چھپوائے ہیں یا بڑوں نے چھپوائے تو کبھی پڑھ لیا ہے اس کو، تو نکاح کے اوپر جو رخے کے اوپر لکھا جاتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، عقد نکاح لکھا جاتا ہے، عقد نکاح، عین قاف دال، عقد نکاح لکھا جاتا ہے۔ عقد نکاح کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نکاح کی ایسی دعوت جس میں ایک مرد اور ایک عورت مل کر، دونوں مل کر ایک دوسرے سے دل سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، دل سے کچھ وعدہ کرنے والے ہیں۔ اور اب وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا
کہ میاں بیوی کا وعدہ کیا ہوتا ہے، وہ جو قبول ہے والا معاملہ ہے، وہ ایک وعدہ ہے، قبول ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا، کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی کہ ایک لڑکی کے پاس گئے، لڑکی بول رہی قبول ہے، پھر لڑکا سائن کر رہا، نہیں، اس کے پیچھے پوری اسلام کی حکمت ہے پوری، وہ جب قبول ہے بولتے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے فی الوقت، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن عقد نکاح کیوں کہا گیا؟ عقد کہتے ہیں وعدے کو، اور کیسے وعدے کو عقد کہتے ہیں؟ جو دل سے پکے ارادے کے ساتھ کیا جاتا۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو قسم جو وعدہ تم لوگ بلا ارادہ کر دیتے ہو۔ یہ آیت کے شان نزول میں ایک بات بتا دوں، عرب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آج تک ان کے پاس ایک کلچر ہے، ان کے کلچر میں وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ان کے پاس ایک پیٹنٹ ورڈ ہے ان کی زبان پہ جو ہمیشہ رہتا، واللہ کا معنی کیا ہوتا؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ عرب لوگوں کے اس کلچر سے واقفیت اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے عربوں پر کچھ آسانی فرمائی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ایسی نازل فرمائی جو ساری انسانیت کے لیے راحت کا باعث بنی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو قسمیں تم لوگ، جو وعدے تم لوگ بلا ارادہ کر دیتے ہو، یہ وہ یقین کے ساتھ دل کے کیفیت کے ساتھ نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اس پر میں تم کو حساب کتاب کے لیے نہیں پکڑوں گا، لیکن جو وعدہ، جو عقد تم لوگ پکے یقین سے کرتے ہو، جو قسم پورے پکے ارادے سے کھاتے ہو، اس کے بارے میں تو تم سے حساب لوں گا بولے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں تو اسی سورہ میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر فرمایا اوفو بالعقود، یعنی تم نے جو ارادے دل سے وعدوں کے کیے، دل سے جو تم نے وعدے کیے، وہ وعدے، وہ قسمیں جو تم لوگ دل سے کھائے، ان قسموں کو تم لوگ پورا کرو بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ورنہ پکڑ ہوگی بولے۔ تو عقد یہ لفظ سے ہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ جب اسلام کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، اسلام کے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے، عقیدے کے بڑے بڑے ہی اہم معنی ہو جاتے ہیں، بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے یہ لفظ عقیدے کا۔ کس حد تک عقیدے کا معنی حامل ہو جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی جو سنن ابو داؤد میں آئی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لیجئے آپ لوگ، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو یا ایک بندی کو اپنے فرشتوں سے کہیں گے، اس صف میں جو قیامت کے دن صف ٹھہرائی جائے گی، ایک لائن میں ساری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس زمین پر پیدا کیا گیا قیامت کے سور پھونکے جانے کے پہلے، پورے ایک لائن میں، ملائکہ اور فرشتے پورے ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو میرے ذرا آگے کرو، اس بندی کو ذرا آگے کرو۔ جب تھوڑا سا آگے کھینچ کر فرشتے ان کو لائیں گے، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، اے میری بندی، کیا کر کے آئے ہو تم لوگ میرے لیے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے بعد ان کے جسم کے باہر وہ جو نماز پڑھتے تھے، نماز نکل کر آئے گی اس شکل میں جس شکل میں اللہ بہتر چاہیں گے، اور نماز بازو کھڑے ہو کر اللہ سے کہے گی، یا اللہ میں آپ کے اس بندے کی نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا آپ کے لیے۔ اللہ کا جواب آئے گا، بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو ہٹ جا۔ اس کے بعد اس کا روزہ نکل کر آئے گا، رمضان کے ہم لوگ روزے رہ رہے ہیں، یہ روزہ اخلاص سے رہا، یہ روزے نکل کے آئیں گے، کہیں گے اے اللہ اس شکل میں جس شکل میں اللہ چاہیں گے، وہ اللہ سے کہیں گے اس کے روزے ہیں ہم لوگ، یہ وہ روزے ہیں جو آپ کے لیے رہا کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو ہٹ جا۔ زکوٰۃ نکل کر آئے گی، صدقات و خیرات نکل کر آئیں گے، اللہ کہیں گے جیسے ہی وہ نکل کر آ کر کہیں گے اے اللہ وہ عمل ہے جو آپ کے لیے کرتا تھا، بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو رک جا۔ اس کے بعد اس کا حج، عمرہ، ہر نیکی جو اس نے کی ہے ایک کے بعد ایک نکلتے آئیں گے، اور سب کو اللہ کہتے جائیں گے بڑا پیارا عمل ہو، ذرا بازو ٹھہر جاؤ، بڑا پیارا عمل ہو، ذرا بازو ٹھہر جاؤ۔ اور آخری میں آواز آئے گی اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ سبحانہ و تعالی آپ سلامتی ہے، السلام آپ ہے،
آپ سے سلامتی ہے، یعنی اسلام آپ کا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک دین جو آپ نے دیا، یہ آپ کا دیا ہوا دین ہے، میں اس کا وہ اسلام ہوں۔ یعنی اس کا کیا معنی نکالا علماء دین نے، محدثین اور صحابہ نے؟ یہاں اسلام سے مراد ہے اس کا وہ عقیدہ ہوں۔ کیا عقیدہ؟ میں جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے، اس کلمے میں نے جو کیا، اور یہ کلمہ سب سے اہم بنیاد ہے پورے دین اسلام کی۔ پورے دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا اسلام اس کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ میں جب یہ کلمہ پڑھتا ہوں تو دراصل میں اللہ سے عقد، وعدہ کر رہا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ یوں ہی نہیں، دل کے مضبوط ارادے والا وعدہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ، آپ کے مطابق ساری زندگی گزاروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ طریقہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین کس کا؟ اللہ کا دین اسلام۔ جیسا ہی یہ نکل کر آئے گا، یعنی عقیدہ، وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، اللہ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر آج تو، یعنی وہ وعدہ جو تو نے کیا کہ میری عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرے گا، اگر آج تو درست ہے، حقیقت میں یہ وعدہ ویسا ہی اس نے نبھایا جس طرح اس نے کیا، اس کا عقیدہ حقیقت میں ویسا ہی تھا، وہ یقین تھا کہ جب تک میں اللہ کی فرمانبرداری نبی کے طریقے سے نہیں کروں گا میں قیامت میں بچ نہیں سکتا، اگر یہ پختہ اور پکا ہے تو باقی کی تمام نیکیوں کو آج میں تولوں گا اور اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ لیکن اگر اس وعدے میں دل میں کوئی کھوٹ تھی، زبان سے تو بولا، زبان سے تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے بولتا رہا، سب کو کہتا رہا میں مسلمان ہوں، سب سے بولا، لیکن اگر یہ اس نے زبان سے کہا لیکن دل میں وہ پختگی اس پر نہیں تھی، جسے علامہ اقبال نے بڑے پیارے ایک شعر میں بھی ڈھایا ہے اس بات کو، خرد سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل۔ آسان سمجھنے کے لیے تھوڑا سا شعر چینج کر دوں، زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرا دل اور تیری نگاہ یہ دو چیزیں اللہ کی اطاعت میں نہیں آئی ہیں تو تیرے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بولے تو اللہ بھی کہیں گے آج اگر تو یہ جو وعدہ تھا کہ میں اے اللہ آپ کی اطاعت نبی کے طریقے سے کروں گا، اس میں کوئی جھول ہے، اس میں کوئی کمی ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی تو نے کی تو جتنے نیک اعمال کیے اگر اس میں انہیں قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت فی سبیل اللہ، کچھ بھی نیکی کیا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی کیا ہو، اگر آج یہ عقیدے میں، یہ سوچ اور یہ وعدے میں کوئی کمی رہی کہ اس نے اس کو میرے نبی کے طریقے سے پورا نہیں کیا اور میری اطاعت میں کمی چھوڑ دی، اس نے میرے معبود ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ کیا، اس نے میرے اکیلے کی اطاعت کے اوپر کسی اور کی اطاعت کی، اس نے آج ان تمام نیکیوں کو پھونک مار کر اڑا دوں گا اور اوندھے منہ تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں کئی چیزوں کے عقائد ہیں ہمارے پاس۔ عقیدے میں اللہ کو ایک ماننا، جنت عقیدہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، جہنم عقیدہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، خبر اور اس کے سوالات عقیدہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، خبر کا عذاب عقیدہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، خبر میں سکون کی نیند عقیدہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ سب آپ ماننا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے نبی کو بتائی اور نبی نے ہم کو پہنچائی، جیسا کہ اللہ نے سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، میرے نبی تم لوگوں سے کوئی بات خود سے نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں۔ تو یہ جو خبر کے حالات ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خود کے علم سے نہیں بتائے،
بلکہ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا تو وہ علم اللہ کے نبی نے سب تک پہنچا دیا. یہ ہمارا مضبوط پہلا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے میں اب آپ سے پوچھا جائے گا سب سے اہم چیز پر تیرا عقیدہ کیا تھا, اس کے بعد کی اہم چیز پر کیا تھا, اس کے بعد کی اہم چیز پر کیا تھا, اس کے بعد کی اہم چیز پر. تو اب جب سوال آئیں گے قیامت میں تو ایک کے بعد ایک وہ اللہ کی ترتیب بنتے جائے گی. سب سے اہم چیز اللہ, اس کے بعد اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کا کلام, صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد صلاح, صوم, زکوٰۃ, حج. ایمان کیسا تھا؟ تیرا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا ان کے عقائد کے اوپر؟ عقیدہ کیسا تھا؟ نماز کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ نماز نہیں بھی پڑھے گا تو چھوٹ جائے گا, کوئی بابا یا بیبی تجھے بچا لیں گے بغیر نماز کے. تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اس طریقے کے اندر اب حساب دینے کھڑا ہونا ہے. تو یہ پوری بات میں نے بتایا. عقیدہ کس کو کہتے ہیں سمجھانے. دل سے آپ کا جو وعدہ ہے, وہ پکا جو ارادہ ہے, وہ یقین. ایک بار اپنے دل میں جھانک لیجئے اس کے پہلے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. اتنی دیر میں ٹھنڈے دل سے دل میں جھانک کر سوچئے, کیا آپ واقعی اللہ کو اکیلا اپنا معبود اور ہر چیز میں سب کچھ اصل خالص اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اور یہ کہ اللہ کو راضی کرنے لازم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب تک اس طریقے پر نہیں آئے اللہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں ہم سے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس میں سب سے افضل بات اللہ پر کیا معلوم اب عقیدے میں وعدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے اہم, اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ اکبر. دوسرا لفظ آ گیا. پہلا لفظ عقیدہ, دوسرا لفظ ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں دل میں, لا الہ الا اللہ. میری موت آنے تک کئی مراحل سے گزرتا ہوں میں. خوشی کے مراحل, غم کے مراحل. جب اچھے دن ہیں, جیب میں فل پیسہ ہے, کہیں فقیر دکھ گیا تو دینے تیار. جب خوشحالی میں ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں ٹھاٹ باٹ سے, کوئی کچھ الحمدللہ اللہ نے دیا, اللہ نے دیا. کچھ دیر اللہ نے آزمانے مشکل میں ڈال دیا, کوئی مصیبت کی گھڑی آ گئی, اب فوری ارے بھائی اللہ تو ہم سے ناراض ہے بھائی, ہمارے مقابلے میں کیسے کیسوں کو دے دیے, دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, ارے ہم ہی ملے کیا اللہ کو. ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی, ماں مر گئی, باپ مر گیا, بھائی مر گیا, بیٹا مر گیا, معصوم بیٹا مر گیا, جوان بیٹا مر گیا, خود کو ٹکر ہو گئی, ارے 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 یہ مصیبت میرے ساتھ کیوں آ گئی. آپ پتا ہے صبر کے بارے میں, صبر کے, اگرچہ کہ میری ٹاپک نہیں ہے پھر بھی بتا رہا ہوں, دو اہم باتیں بتا دوں گا صبر کے بارے میں. ایک, صبر کہتے کس کو ہے؟ تو اکثر دیکھا گیا کسی کے گھر میں میت ہو گئی, اس کے بعد رونا دھونا, وہ ماتم کرنا شیطانوں کی طرح. شیطان کرتے ہیں نا ہمارے پاس رستوں میں پاس ماتم, وہ شیطانوں کی طرح ماتم کرنا, چہرے مار لینا, بالا اللہ ہم ہی ملے تھے کیا, میرا بابا میرا سہارا چلے گیا, میرا کون ہے. یہ پورے جب جملے کہتے نا, اس کے بعد کیا تھا, خاندان والے جمع ہوئے, ارے رے رے صبر کرو بیٹے, ارے کیا صبر کروں, ارے میں برباد ہو گیا. پھر ایک دن گزرتا, دو دن گزرتا, اب آہستہ آہستہ نارمل پہ آتے. اس کو صبر نہیں بولتے, یہ صبر نہیں ہوتا. جو آپ باقی کے دنوں میں آہستہ آہستہ نارمل پہ آتے نا, وہ آپ کی خود غرضی ہے. کیوں خود غرضی ہے؟ وقتیا ایموشنل ہو گئے, ناٹکاں کرے. بعد میں آپ جو نارمل ہوئے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. کتنے دن خبر کے اوپر جا کے آپ روتے بیٹھیں گے اپنے میت جو گھر میں ہو گئی اس کے. اتنی محبت جتانا تھا تو ذرا بولنا تھا, خبر میں میرے کو زندہ لٹا تو میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. صبر کس کو بولتے ہیں؟ پہلی مرتبہ جیسے ہی تکلیف پہنچی, تکلیف پہنچتے ہی منہ سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ الحمدللہ, بے شک جو ہوا اللہ کی تعریف ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, سب اللہ کا ہے اور سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. الحمدللہ, اللہ باللہ ماشاء اللہ, جو ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے, اور اللہ جو چاہیں گے وہ ہو کر ہی رہے گا. پہلا جملہ آپ کے منہ سے, پہلا ریاکشن آپ کا کیا تھا جب تکلیف پہنچی؟ اس کو صبر بولتے. اور صبر کی دولت کیسی ہے معلوم ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, 30 سال 30 ایئرز, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 سال تک ان کو پائلز, جس کو آپ بواسیر بولتے, بواسیر کی جو بیماری تھی صحابی کو, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 30 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانے میں
ان کا تذکرہ اپنے صحابہ سے کیا، اور جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہا میرا عمران بن حسین میرا صحابی، یہ کیسا صحابی ہے جانتے ہو؟ یہ ایسا صحابی ہے کہ اس نے 30 سال کی بیماری پر نہ کسی کو ذکر کیا اس بیماری کا، نہ کبھی تکلیف کا کسی کے سامنے اظہار کیا، نہ ایک مرتبہ بھی دل میں اللہ کے بارے میں خیال کیا اے اللہ یا تکلیف مجھے کیوں دی۔ 3 صفت، یہ صبر ہے، صبر کا ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، 3 صفت، اور یہی عقیدے میں آ گیا۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے نا کہ میں وعدہ کرا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، کائنات اللہ چلاتے، آپ کو تکلیف پہنچنا خوشی پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھا جائے گا جب وہ مصیبت ڈالی گئی، 3 چیزیں آنا آپ کے پاس، جب مصیبت آ گئی کبھی بھی اس کا اظہار دوسرے کو کرنے مت جاؤ، دوسرا کبھی بھی اس تکلیف کو ظاہر مت کرو 4 میں بیٹھ کر، تیسرا صبر کی یہ انتہا کہ خود اللہ سے بھی نہیں بول رہے، یہ انتہا درجہ کا صبر ہے۔ اگر آپ اللہ ہی سے کوئی تکلیف میں کہتے ہیں اللہ میں بڑی تکلیف میں ہٹا لو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انتہا یہاں کیا ہے؟ ان کا توکل، ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ چاہتے تھے یہ میرے ساتھ ہونا ہوا، اللہ جب چاہیں گے ہٹائیں گے، صبر کر لیے، انتہا درجے کا صبر۔ جب یہ 3 چیزیں ان کے پاس آ گئی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے ایسی محبت ہو گئی میرے اپنے وہ بندے سے، میرے وہ صحابی سے، کہ ہر نماز کا جب وہ سلام پھیرتا تو فرشتے اس کے ہاتھ کا مصافحہ کرنے آتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی ایسے ہی صبر کرنے والا بنا دے۔ یہ بات بتاتے ہوئے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر حال میں میرا اللہ پر جو عقیدہ ہوتا، خوشحالی بدحالی ہر لمحہ۔ ہمارے کئی نوجوان بچے جو ہے ماشاءاللہ کبھی کار ان کے والد نے گفٹ کر دی، والدہ نے گفٹ کر دی، تو ڈیڈز گفٹ، مومس گفٹ، لیکن کبھی بھی نہیں بولے اللہ نے عطا کیا الحمدللہ، اللہ's گفٹ، یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ماں دی، باپ دی، اچھا تیرے ماں باپ تجھے کس نے دیا؟ ان کو وہ اوقات کس نے دی کہ وہ تجھے کچھ گفٹ کر سکیں؟ ان کو یہ قابل کس نے بنایا؟ تو اللہ کا ذکر کبھی، اچھا اس میں یہ بولتے نہیں بھائی ہم تو دل میں کر رہے ہیں، نہیں ہر چیز دل میں کرنے کی نہیں رہتی، اس میں ایک ڈیفینیشن بھی لاتے ہیں۔ میں دوسروں کو دکھا کے کرے تو ریا ہوتی نا، تو ہم دل میں کر رہے ہیں، تو پھر اب نماز بھی گھر میں پڑھ، مسجدوں میں مت پڑھ۔ بعض عبادتیں دکھا کے کرنے کی ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلمہ سب کے سامنے پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ بولنا ہے، ظاہر کرنا ہے، سامنے والے کو سمجھانا اور منوانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ جو عقیدہ ہے، جب آپ یہ جو عقیدہ ہے ہر لمحہ اپنی زندگی میں اس وعدے پہ مضبوط اترتے، اور وہ وعدہ جو اللہ سے کیا کہ آپ ہی سب کچھ ہے، یہ جو کیفیت ہے آپ کی وہ عقیدے کے اوپر، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ یہ ایمان آپ کا بڑھتا اور گھٹتا۔ پہلا اسٹیپ عقیدہ۔ ایمان کمزور کب ہو جاتا پورا؟ جب عقیدہ کمزور رہتا۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں یہ طے ہو جانا جو کچھ ہوتا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، بے صبرے نہیں ہوں گے، کفریہ جملے نہیں بولیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے جملے نہیں بولیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ بنیادی عقیدہ یہ جتنا آپ کے اندر ہر لمحہ محفوظ ہے اور وہ ہے آپ کے اندر موجود، یہ ہے ایمان آپ کا۔ کبھی بڑھ جاتا، کبھی پھر ایک دم آپ نے عقیدے کو یاد کیا، وعدے کو یاد کیا، کہہ رہے نہیں نہیں میں تو وعدہ کر لیا اللہ سے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، میں تو وعدہ کر لیا اللہ سے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کائنات نہیں چلاتے، سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے۔ یہ ایمان کا بڑھنا اور چڑھنا، یا ایمان ہو گیا آپ کا۔ تیسرا ہے شریعت۔ شریعت دیکھیے یہ تینوں بھی الفاظ کے اوپر 100 سال بھی بولنے بیٹھے تو کم ہے، میں مختصر سمجھا رہا ہوں وہ آیت سمجھانے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ تیسری چیز ہے شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے 3 لفظ سمجھ جائیے، آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند کی وہ آپ کو بہت پسند آئے گی سمجھنے کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے وعدہ کیا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ جو آپ کا ایمان ہے ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ دونوں بھی کیفیتیں آپ کے دل کے اندر ہیں۔ آپ نے دل میں اللہ سے وعدہ کیا، آپ نے دل میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب آپ کی جو دل کی کیفیت ہے وہ صرف قیامت میں اللہ بتا سکتے ہیں، کسی اور کو۔ یہاں تک کہ واقعہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ جواب دینے کے
کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں یا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ ایمان، اللہ سے محبت اور ڈر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر بندے کی اس کے دل میں ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہے. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ سے بہتر صرف اللہ جانتے ہیں آپ کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کتنے اخلاص سے یاد کر رہے ہیں. کوئی بھی کام کرنے کے پہلے، کچھ سونے اٹھنے، اکیلے میں، سب کے بیچ میں رہنے کے وقت، یہ تمام کیفیت میں اللہ آپ کو کتنا یاد ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. تو آپ دیکھیں گے عقیدہ، ایمان، یہ تو دلوں کی کیفیت ہو گئی. شریعت، یہ جو دل میں تو اللہ سے وعدہ کیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب ساری دنیا کو اللہ نے تجھے جیسے حکم دیا نبی کے طریقے پہ ہر مسئلے میں عمل کر کے بتانا شریعت ہے. پھر ایک بار بولتا ہوں، عقیدہ، میں عقیدہ لایا. عقیدہ کیا لایا؟ وعدہ کرا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے فیصلے پر قائم ہے، آپ نے جو تقدیر بنائی اس کے حساب سے پوری کائنات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ نے مجھے بھی بنایا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ نے جو حیات دی ہے بس آپ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانوں گا، اور ساری زندگی آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے بھیجے ہوئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا. یہ میرا وعدہ ہو گیا، عقیدہ ہو گیا میرا. یہ عقیدہ ہر معاملے میں کیسا لے کے چل رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اور شریعت کیا ہے؟ یہ عقیدے اور ایمان کا پریکٹیکل فزیکل باڈی سے میرے جسم کے ساتھ اس کی اطاعت کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا. اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز 5 وقت کی نماز. 5 بار اللہ نے بندے کے عقیدے اور ایمان کو چیک کیا. کیا چیک کیا؟ 5 بار میں نے اس کو حکم دیا. سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130. قرآن کی یہ ایک ہی آیت ہے جس میں پورے 5 وقت کے نمازوں کا ذکر آیا، اور دوسری جگہوں پر بھی، دوسرے آیتوں میں بھی اللہ نے نمازوں کا حکم دیا، اوقات بتائے. لیکن یہ آیت سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130، یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں پورے 5 وقت کی نمازوں کا ایک ہی آیت میں تذکرہ آیا. 5 وقت اللہ نے کہا تیرے یہ جسم سے تو دنیا میں کئی کام کر رہا، تو کسی نہ کسی کے تحت، تو کسی کا امپلائی ہے، کسی کا نوکر ہے، کسی کے یہاں نوکری کر رہا، تو کسی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. تیری محنت یہ چل رہی کہ بھائی وہ اگر اس کے پاس میں رہوں گا میری زندگی کا فائدہ نکلے گا. تو لفظ کوئی نہ کوئی کام میں لگا ہوا ہے، اب ورک فرام ہوم میں لگا ہوا ہے. تو جو کچھ کر رہا میرے بندے، یہ 5 وقت جیسا ہی آواز آ جائے اللہ اکبر، تیرا وعدہ ہے نا، میں تیرا معبود ہوں، تیرا عقیدہ ہے، تیرا ایمان ہے، چل اب تیرے جسم کو لا کے میری غلامی میں لگا. یہ جو ہے یہ شریعت ہو گئی. نماز اب کیسے پڑھوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. میں میری مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھتے تھے اور کیسا پڑھنا سکھائے، یہ طریقے سے جب میں نماز پڑھوں گا تو جسم کی جو عبادت ہے یہ ہے میری شریعت. اسی طریقے سے روزہ، زکوٰۃ میرے مال کی غلامی بتائی گئی. اتنا پیسہ آیا، زکوٰۃ نکال، دینا ہی دینا پڑے گا تجھے. اب میں بغیر کنگلا پنا کرے، ہماری بہنیں گھروں میں سونا رہتا، سونا ان کا رہتا، بولتے شوہر جا کے نکالے. ایسا نہیں ہے. جس کا سونا ہے وہ سونے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. اگر آپ کے پاس 87 گرامز 87 گرام سونا ہے یا 590 گرام 590 گرام چاندی ہے، تو جو بھی اس کی قیمت ہے وہ ٹوٹل کی 87 گرام سونے کی یا 590 گرام چاندی کی، وہ قیمت کا 2.5% 2.5% زکوٰۃ میں پیسہ خیرات کرنا ہے. ساڑیاں خرید کے، بلوزہ خرید کے، لنگی خرید کے، بنین خرید کے نہیں دے سکتے. پیسہ خیرات کرنا ہے زکوٰۃ کا مستحقین کو. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. 8 کے علاوہ 9 کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صرف وہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ کے پاس سونا ہے مگر میں کماتی ہوں نہیں، خالی میرے شوہر کماتے، میں گھر میں چھوں، اب زکوٰۃ کے لیے ان کا پیسے نہیں ہے، تو سونے میں سے بیچ کر سونا زکوٰۃ نکالنا لازم ہے.
ورنہ آپ زکات نہیں نکالے قیامت میں وہی زیور آپ کو گلا کر پگھلا کر پہنایا جائے گا. بات نکلی تو ذکر کر دیا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. جو نہیں نکالے فوراً زکات نکال دیجیے اپنی. اب یہ بات بتانے کے بعد آئیے 3 چیزیں میں نے بتا دی. عقیدہ، وہ وعدہ جو میں نے دل سے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی اکیلے میرے مالک ہیں اللہ، آپ مجھے جو حکم دیں گے کروں گا. شرط کیا ہے اس میں؟ کروں گا کیسا؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا، میرا آپ پر ایمان. ایمان کیا ہے؟ ہر زندگی کے معاملے میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، کہیں نہیں بھولوں گا. جتنا زیادہ یاد کیا اتنا زیادہ ایمان، جتنا کم یاد کیا ایمان اتنا کمزور. ایمان اگر کمزور ہوا تو اس کی وجہ ہوتی ہے عقیدہ کمزور ہے، کیونکہ وعدہ میرا پورا نہیں ہے. ایک آرمی میں فوج میں کوئی جب داخل ہوتا ہے انہیں کیا وعدہ کر کے داخل ہوتا؟ میری ماں، میرا باپ، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میرا بھائی، کوئی بھی، خود میں کتنی بھی مشکل میں رہو، اگر میرے ملک پہ کوئی مصیبت آئے گی میں ان سب کی قربانی دوں گا، پہلے ملک کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. مسلمان کو بھی یہی عقیدہ سکھایا گیا. دنیا میں جتنی چیزیں تیرے ساتھ ہیں، خود تیرے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، شوہر، جو کچھ یہ دنیا میں تیرے ساتھ ہے، اللہ کے دین کی جب ضرورت پڑ جائے تو ان سب کی قربانی دے پہلے آگے اللہ کے دین کی. تیرے جسم کے ساتھ، تیرے مال کے ساتھ، تیری ہر وہ چیز جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے اب دین کے لیے لگا کر اس کے پہلے خدمت کر. یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے. یہ دونوں کے بعد جسم کی جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قتال فی سبیل اللہ، دعوت فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تمام، ماں باپ کی فرما برداری، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، وراثت کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم، یہ تمام معاملوں میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. کس حد تک؟ میں بستر پہ جب سونے جاؤں گا تو میرے نبی کا حکم کیا ہے، بستر پر سے جب اٹھوں گا نیند میں سے تو نبی کا حکم کیا ہے، ٹوائلٹ کو جاؤں گا تو نبی کا طریقہ کیا ہے، ٹوائلٹ کے باہر آؤں گا تو طریقہ کیا ہے، کپڑے پہنوں گا تو طریقہ کیا ہے، جوتا پہنوں گا تو طریقہ کیا ہے، گھر کے باہر قدم ڈالوں گا تو طریقہ کیا ہے، جوتا اتاروں گا تو طریقہ کیا ہے، گھر میں داخل ہوں گا تو طریقہ کیا ہے. یہ ہے شریعت. 3 چیزیں ہو گئی. اور کیا بتایا تھا؟ عقیدے میں سب سے بڑی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے ساتھ وعدہ، ان کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا. یہ ہے عقیدہ اور ایمان. آئیے یہ سمجھانے کے بعد اس آیت کی طرف جاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ آیت تھی. آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے. آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، اے ابی، کیا تم بتا سکتے ہو اس قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے، سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ طریقہ صحابہ کی تربیت کا حصہ تھا کہ اللہ کے نبی کبھی ایسے سوال کریں تو وہ جرت نہیں کرتے تھے کہ اگر جواب معلوم بھی ہو تو نبی کی موجودگی میں یہ احساس دلائیں، ہاں مجھے تو معلوم ہے. ہمارے یہاں جواب دینے کی بڑی جلدی ہوتی، پوچھتے مجھے معلوم، مجھے معلوم، مجھے معلوم. اور دین کی محفل جم گئی تو ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کرے گا، حدیث کی تفسیر بھی کرے گا. یعنی اس کو وہ ڈر اور خوف ہی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں پتہ نہیں صحابہ کا یہ عقیدہ اس پر تھا، یا نبی کی کوئی حدیث سے ٹکرا رہا ہوں، یا قرآن کی کوئی دوسری آیت سے ٹکرا رہا ہوں. بہرحال یہ بڑا اسمارٹ بن کر جو چاہے بولتے چلے جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہمارے صحابہ کا نہیں تھا. صحابہ فوراً کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے. یہی جواب دیا. آپ جب تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے اس آیت کے لیے جو میں بولنے والا ہوں آپ لوگوں کو، تو اللہ کے نبی نے پھر سے پوچھا اور جتنے بار پوچھتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بار بار ایک ہی جواب دے رہے ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. بالآخر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں جواب دوں، اور انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کون سی آیت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ آیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب سے پسندیدہ آیت جو عظیم ترین سب سے اعلیٰ آیت ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 255 کا ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جواب سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ نے ہاتھ کو ہلا کر، یعنی خوشی سے، جس طرح آپ کسی کے خوش ہو گئے تو ہاتھ ہلاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، ایسے ہلا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو کعب، تجھے مبارک ہو، تجھے علم مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے آیت الکرسی کا جیسے ہی جواب ملا، یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، بڑی کا مطلب لامبی نہیں بول رہا ہوں، عظمت میں، فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں، درجے میں، پسند میں، اس کی قدرت دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ وقت جو مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں پوری فضیلتیں بتاؤں، کیا کیا فضیلتیں ہیں لیکن اس کی کہا 5 وقت کی جو شخص نماز پڑھے، فرض نماز کا سلام پھیرے اور آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی موت ہی اس کے اور جنت کے بیچ میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اس کی موت جو اللہ نے مقدر کی ہے، مرا اور انشاءاللہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خبر وغیرہ میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اب اس کے بعد اس کے لیے مسئلہ کیا رہ گیا؟ میدان محشر کا قائم ہونا اور جنت میں چلے جانا ماشاءاللہ۔ کس کے لیے؟ جو 5 وقت کی نماز کے بعد فرض نماز کے فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ دوسری، صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرمائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا؟ اناج کے گودام پر گارڈ بنا دیا تھا، رات میں حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ ایک ضعیف شخص، بڑا ہی ضعیف شخص، اس میں سے کچھ چوری کرتا ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ اس نے بڑی دہائی دی کہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے۔ اس نے بڑے بہانے دیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کھا کر اسے چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جتنی دہائیاں دیا کہ وہ غریب ہے، اس کے معصوم بچے ہیں، وہ جھوٹ بولا، وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے نبی نے جب کہہ دیا آج آئے گا تو میرا تو اب ایمان ہو گیا۔ میرے نبی کے اوپر میں ایمان لایا۔ عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی غلط بول ہی نہیں سکتے، ایمان۔ اب وہ کیفیت ہو گئی کہ اب تو آج تو جگنا آ جائے گا یہ پکا، اور وہ پھر آیا، پھر پکڑ لیا۔ اس نے بڑی قسمیں کھائی کہ کل سے بالکل نہیں آؤں گا، آج ایک دن مجھے چھوڑ دو، ہاں میں جھوٹ بولا تھا لیکن اب کبھی نہیں آؤں گا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت لے کر جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ کل رات کیسی گزری اور کیا وہ آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا اور یہ ہوا اور میں نے اسے چھوڑ دیا پھر سے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تو ٹھان لیا اب تو اسے چھوڑوں گا نہیں، اور یقیناً پکڑ لیا۔ اور جب وہ دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو ہی نہیں ہے چھوڑنے کے لیے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو قرآن سکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ وہ چیز قرآن کی سکھاؤں، بتاؤں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو آج کے بعد میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اور اس نے کہا آیت الکرسی پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ اس نے قرآن کی بات بتائی، ارے قرآن کے بارے میں اس نے احسان کیا۔ صحابہ کی کیسی محبت ہے، اس نے قرآن کی دہائی، قرآن کی بات بتا دی، تو قرآن کی یہ محبت، قرآن کے بارے میں اس نے تعلیم دی، ٹھیک ہے یہ احسان کیا اس نے مجھ پر کہ قرآن بتایا۔ آج ہمارے پاس قرآن کے بارے میں بولتے چلے جاؤ، میں کوئی دوسری بات بولو، قصے سنو، پہاڑ پہ کیسا چڑھ گئے تھے ایک پیر سے انہوں، 40 سال ایک پیر پہ ٹھہر کر کیسا نمازاں پڑھتے تھے، 40 سال بغیر وضو کے کیسا پڑھے، پانی پہ سے کیسا چل لیتے گئے، دوڑتے گئے، ہوا میں کیسا اڑے، یہ قصے چاہیے آج ہمارے کو۔ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے قرآن سے، قرآن کی بات سنی اس کے منہ سے، کہا میں نے تجھے آزاد کیا، جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ، اور یہ جو پوری حدیث میں بتا رہا ہوں بخاری کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر میں بھی آیت الکرسی کے لیے آئی ہے۔ انہوں نے
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ آیا تھا وہ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، اور پورا واقعہ آپ نے سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ کہا وہ شیطان تھا، ہے بڑا جھوٹا، ہے بڑا جھوٹا، ہر چیز اس نے جھوٹ بولی، لیکن یہ بات اس نے صحیح بولی کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو اب میں نہیں آؤں گا۔ تو جو لوگ جادو ٹونے سے ڈر کر یہ جادوگروں کے پاس، ملاؤں کے پاس، جھوٹے مرشدوں کے پاس، یہ لٹیروں کے پاس جاتے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح آیت الکرسی پڑھ لے اللہ شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شام میں آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کی بہت مختصر کچھ فضیلتیں بتایا، اتنی عظیم، اتنی فضیلت، اتنی پسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر یہ آیت تھی کیوں؟ اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بھی تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے آیت الکرسی کے ضمن میں، فرمایا کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں یا اس سے بڑھ کر جو اللہ کے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ایسا ہے کہ جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ نام سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے وہ جو نام ہے جس سے بندہ اللہ کو پکارتا ہے وہ آیت الکرسی میں نام کا ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 111 میں بھی وہی نام کا ذکر ہے۔ تو جب دونوں آیتوں کو دیکھے تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں جو نام آئے، کون سے آیت دیکھیں گے تو آیت الکرسی میں بھی وہ نام اللہ کے استعمال ہوئے ہیں۔ تو مفسرین اور علماء دین اور محدثین نے اس سے اندازہ لگایا کہ دراصل یہی نام دو میں کا ایک نام ہے۔ اس میں کیا ہے وہ اب بتانے کے لیے آیت الکرسی ہے کیا دیکھتے ہیں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ معبود کس کو بولتے ہیں؟ ایسی ذات مبارک جس کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، قتال اللہ کے لیے، ماں باپ کی فرما برداری اللہ کے لیے۔ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 22 سے 24 میں حکم دیا کہ ماں باپ سے محبت کرو، جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے دونوں کاندھوں کو تھوڑا قریب کر لو، تن کر مت کھڑے ہو، اور جب وہ کوئی تمہیں حکم دیں دنیاوی معاملات کا تو ان کے حکم پر اف تک نہ کہو۔ تو میری جو میرے ماں باپ سے محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا جان مال ماں باپ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ عقیدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ اس کو بولتے معبود ماننا کسی کو۔ میں بیٹھ کر پیشاب کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے نبی کو کہا یہ حکم دے دیجئے۔ میں بیٹھ کر پانی پیتا ہوں اس لیے پیتا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا نبی سے کہ یہ حکم دے دیجئے۔ اولاد سے محبت کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ اولاد سے محبت کرنے کا۔ میں حلال نوکری کرتا ہوں اللہ کے کہنے سے کرتا ہوں۔ یہ ہے کسی کو معبود ماننا۔ یہ ہو گیا ظاہری طور پر عبادت کی چیزیں دکھا دینا۔ اور دعا کی اہمیت ترمذی شریف حدیث نمبر 3372 3372 صحیح حدیث ترمذی شریف، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانے پکارنا، کوئی ضرورت کے لیے کسی کو پکارنا، یقین رکھ کر پکارنا کہ یہی میری ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ الدعا هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے۔ دعا میں صرف معبود سے مانگوں گا، اللہ لا الہ، اور یہ میرا معبود کیسا ہے؟ الا هو الحی القیوم،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہے، اور اس کے سوا الحی القیوم کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحیو، الحیو کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کی حیات والا، ایسی حیات والا جس کو کبھی موت نہیں آتی، کبھی موت نہیں آتی۔ الحیو، غور سے سنیے میری بات، الحیو کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ الحیو کا معنی کیا ہے؟ وہ جس کی کبھی موت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے الحیو۔ اب جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ الحیو میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے۔ پھر یہ کیسے بھول گئے کہ الحیو صرف اللہ ہے، ہمیشہ کی حیات والے صرف اللہ ہے۔ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، دیکھیے عقیدہ اللہ پر یہ ہے میرا، سوائے اللہ کے ہر ایک کو موت آئے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26-27، سب کچھ فنا ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ الحی، وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے بھی موت آئے گی، تم سب کو بھی مرنا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا ان کا قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت کی تفسیر پوری سنی دنیا میں مشہور ہے، پوری سنی دنیا میں کوئی اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سنے یہ خبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ فوری اپنی میان سے تلوار کھینچ لیے اور مسجد نبوی میں ٹہلنا شروع کیے، یہ کہہ کر کہ کسی نے اگر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کا جذبہ، ان کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر دھمکی دیتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ یہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیرت کی کئی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، یہ واقعہ ہر سنی مسلمان مانتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اس واقعے کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے۔ واقعہ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر چڑھ گئے، مسجد نبوی میں پہلا خطبہ نبی کے ممبر سے جو پہلی مرتبہ جو نبی کے امت کا پہلا شخص دیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطبہ کس عقیدے پہ؟ عقیدے کا خطبہ دیا جا رہا۔ عقیدہ کیا تھا؟ سوائے اللہ کے سب کو مرنا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ محبت، آپ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی کوئی نہیں کہے گا۔ ابو بکر صدیق کا جذبہ ایمان اور جذبہ عقیدہ اور جذبہ اسلام اور توحید اور اللہ کی توحید کے اوپر آپ کا پختہ یقین کہ ممبر رسول پر پہلا خطبہ، میں پھر دوہرا رہا ہوں اس کی اہمیت سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر چڑھ کر جمعے کے خطبے دیتے، صحابہ کو مسجد نبوی میں خطبہ دیتے، پہلی مرتبہ اس امت میں سے ابو بکر صدیق کو وہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اس منبر پر چڑھے۔ پہلی دفعہ امت سے خطاب کیا، کس بات پر خطاب کیا؟ جیسے ہی چڑھے آپ نے یہی آیت آل عمران کی آیت نمبر 144 144 پڑھی اور تلاوت کرنے کے بعد کہا لوگوں سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں صرف اللہ کائنات میں ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے حیات میں ہے، ہمیشہ کی حیات والے ہیں، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو موت آئے گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول تھے، وہ مر چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں صرف اللہ کو، حیات ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور زندگی بھر کہتے رہے کہ وہ خطبہ جب ابو بکر صدیق نے پڑھا، آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، مجھے ایسے لگا کہ میں پہلی دفعہ وہ قرآن کی آیت سن رہا ہوں کہ اللہ اکبر، عقیدہ الحی القیوم، ہمیشہ کی حیات والے صرف اللہ، قیوم القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، اور پوری کائنات قائم ہے کیونکہ اللہ القیوم ہے۔ اس کو مختصر میں، زیادہ ٹائم نہیں ہے بہت بڑی مثالیں دینے، مختصر میں ٹائم تھوڑا سا آگے نکل چکا ہے، لیکن علم سیکھنے کے لیے انشاءاللہ برکت ہوگی، کچھ دیر اور رک جائیں آپ لوگ۔ القیوم کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے آپ، القیوم کے معنوں میں ایک معنی سمجھا دوں۔ یہ جو پلک ہے، یہ ہماری پلک ہم جو مار رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ القیوم کی صفت پہ ایمان کا مطلب ہے یہ جو پلک آپ کی اٹھی ہوئی ہے، یہ اٹھی ہوئی پلک اس لیے اٹھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قائم کیا اٹھا کر۔ اگر القیوم اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ دے، پلک گر جائے گی، اور آپ کو یا تو یہاں لکڑیاں لگا کر پھرنا پڑے گا، یا اس طرح اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پلک کو پکڑ کر رکھنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھ رہا پھر چھوٹ جا رہا، اگر یہ ہاتھ کو اللہ قائم نہ کرے اٹھنے کے لیے، اس کی ایک انگلی میں حرکت نہیں آ سکتی۔ پوری کائنات اللہ نے قائم کی ہے، یہ ہے القیوم، اللہ کے سوا اور کوئی یہ کائنات کو قائم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت ایک اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، جیسس کرائسٹ کی ایگزامپل لے لیجئے، یا کسی اور کی ایگزامپل، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی جب کہانیاں سنتے ہیں، ان کے بارے میں جب سنتے ہیں، تو ان لوگوں کو نیند آئی اور یہ لوگ سوئے بھی۔ اللہ نے اپنے تعارف میں کہا، میں وہ ہوں جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کہتے ہیں نا، نیند آئی تو تھوڑا جھٹکا لیتے، اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان، باقی سب سوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ وہ اکیلی ایسی ذات مبارک ہے، جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو کبھی وہ سوئی ہوئی حالت میں نہیں ہوتا، کبھی اونگ کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور غور کر کے دیکھیے، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تہجد کا جو وقت ہے، آخری تہائی رات کی، جو لگ بھگ 2-2:30 بجے سے لے کر فجر تک کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر آخری تہائی میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر کس طرح آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، شان کے مطابق آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، میرے عزت کی قسم ہے میں اس کو عطا کر دوں۔ لیکن ہمارے پاس یہ ٹائم پر یا تو چغل خوری چلتی، یا موویز دیکھے جاتے، یا ویڈیو گیمز کھیلے جاتے، یا حرام کاری کی جاتی، یا شراب کے نشے میں کوئی دھت ہو کر مگن کہیں پڑا ہے، سارا وقت اسے میں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت پر پہنچے ہیں۔ اس سے علماء نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ اب دنیا کے تمام بادشاہ نیند لے رہے ہوتے ہیں، کائنات کے بادشاہ آواز لگاتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ سو رہے ہیں، کائنات کا رب نہیں سو رہا ہے، ہوشیار ہے وہ، مانگو مجھ سے، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ میرا ہے۔ اس میں ایک خاص بات بتا دوں، سب یہ تو سمجھنے میں بڑا آسان ہے، ہمارے پاس بعض گنہگار بندے جھوٹی ایک امید لے کر چلتے۔ کیا امید؟ میں نماز نہیں بھی پڑھا تو چلتا، میں شراب بھی پیا تو چلتا، جوا بھی کھیلا تو چلتا، یہ سب کروں گا اور مجھے کوئی بچا لے گا، میں کسی کے دامن کو پکڑوں گا اور وہ مجھے بچا لیں گے۔ تو جس کے دامن کو پکڑنا چاہ رہا، اس کے بارے میں اللہ بول رہے ہیں آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تو بول رہا انہوں تیرے ہے، تو سمجھ رہا انہوں تیرے ہیں، تو سوچ رہا کہ انہوں مجھے بچا لیں گے، تو جس کے بارے میں سوچ رہا دراصل انہوں تیرے نہیں میرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں، حسن حسین میرے ہیں، علی میرے ہیں، فاطمہ میرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر
میرے ہیں, معین الدین چشتی میرے ہیں, گیسو دراز گلبرگے کے میرے ہیں, تیرے نہیں ہیں. تو بول رہا ان کو تیرے ہیں, وہ میرے ہیں, اور جو اس کے ہیں وہ اسی کی اطاعت کرتے, وہ اس سے ڈرتے, اس سے خوف کھاتے, اس سے تھر تھر آتے, اس سے ہیبت کھاتے, اس کے سامنے جرات بالکل اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اسی کے بعد کی آیت میں وہ سمجھائے, کیا سمجھائے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی مجال ہے کہ مجھے کوئی سفارش یا شفاعت کرے کسی اور کے بارے میں سوائے اس کے کہ میں ان کو اجازت دوں اس بات کی. آیت الکرسی اللہ فرما رہے ہیں, کسی کی ہمت ہے جو مجھے اپنی مرضی سے منہ کھول کر کسی کے بارے میں سفارش یا شفاعت کرے جب تک میں اس کی اجازت نہ دوں؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28, آیت نمبر 28, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو تم سے چھپی ہوئی ہے, جو تم کو سمجھ میں دکھتی ہے, آتی ہے, محسوس کرتے ہو وہ, اور جو تم نہیں دیکھ سکتے, وہ سب چیزوں سے اللہ بخوبی واقف ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يَشْفَعُونَ, وَلَا يَشْفَعُونَ, کوئی اس کے پاس شفاعت نہیں کر سکتے, اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, سوائے اس کے کہ وہ راضی ہو جائے اس بات پر کہ وہ ان کی شفاعت کر سکتے ہیں. وہ جب تک راضی نہ ہو کسی کی مجال نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور مجال نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے لیے شفاعت کرے. اس میں بات ایک غور کرنے کی میں بتا دوں, یہ لوگ کیسا تماشا کر رہے معلوم ہے؟ اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہے, انہوں شفاعت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. تیری کریں گے کی گارنٹی نہیں. تو گارنٹی کیا دلانا چاہ رہا؟ میری کریں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انہوں کریں گے, اولیاء اللہ کو اجازت دی جائے گی, شہداء کو اجازت دی جائے گی, نیک بندوں کو اجازت دی جائے گی, صالحین کو ملے گی, صحابہ کو ملے گی, خلفاء کو ملے گی, انبیاء کو ملے گی, سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. یہ ایمان ہے, پکا کریں گے لوگ سب شفاعت, یہ سب کے سب شفاعت کریں گے, یہ ایمان ہے. یہ جو تیرا دعویٰ ہے تیرے لیے کریں گے, تو جھوٹا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کلیئر ہو جائیے. یہی بات اللہ بول رہے کہ ہاں شفاعت کا موقع تو دوں گا, لیکن کس کے لیے کریں گے؟ الا باذنی, سوائے میری مرضی کے کسی کے لیے نہیں کر سکتے. الا باذنی. کیا کہا اللہ نے اس کے بعد؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, سب کچھ میں جانتا ہوں. جو کچھ تم لوگ سمجھ سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, جو کچھ گزر چکا ہے, سب کچھ میں جانتا ہوں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو, لیکن بندے تیری کمزوری ہے, وہ علاج ڈھونڈ تو نہیں سکتا. کووڈ جیسی بیماری یا کووڈ سے 10,000 کروڑ زیادہ طاقتور کوئی بیماری پہنچ جائے تو اس کا علاج پہلے سے ہی موجود ہے, لیکن تو اسے ڈھونڈنے میں کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, تو اپنے علم میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں تجھے تیرے علم میں دینا چاہوں. تو کتنا بھی لٹک جا, پوری دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے, سارے مل کر ایک لیبورٹری پوری دنیا کی اتنی بڑی ڈال لے, ساری دنیا کے عقل مند چلے جائیں, ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ چلے جائیں, وہ تو جو علاج ڈھونڈ رہا نا, علاج تو ہے, تیرے علم میں اس وقت تک اس کا علاج نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تجھے وہ اس کا علم نہ دوں. یہ ایمان ہے ہمارا. جتنا علم آج یہ ٹیکنالوجی آپ بیٹھ کر دیکھ رہے, یہ علم ہم سے زیادہ مستحق تو صحابہ تھے, ہم سے کئی گنا مستحق تھے. آج جتنی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں یہ تو صحابہ ہم سے زیادہ مستحق تھے, لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ صحابہ کو سب سے اونچا علم دیا, اور ہم جیسے گھٹیا لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, ہم اس سے دور تو ہو گئے
یہ علم دے کر چھوڑ دیے جو میرے مرتے ہی اب میرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ علم بھی جو تم کو ملا یہ بھی اللہ جب دینا چاہے تب ہی ملا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دیکھیے آپ, اللہ نے واضح کر دیا کوئی علم تیرے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں تجھے نہ دینا چاہوں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ غیب کی چیز صرف اللہ جانتے ہیں. لیکن جو حدیث سے, جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے, کرسی کا معنی ایک جو سب سے مشہور لیا گیا ہے وہ ہے ایسی جگہ جس پر اللہ نے صرف اپنا پاؤں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور کرسی کی مثال کیا ہے معلوم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر ابن کثیر میں پوچھا گیا کرسی سے مراد کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غور سے سنیے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمین کو اگر مار مار کر پلین چٹیل میدان بنا دیا جائے, بالکل کھلا میدان کرکٹ کے گراؤنڈ کے جیسا, بالکل پلین فٹ بال گراؤنڈ کے جیسا, پوری کائنات کو جو کچھ کائنات میں ہے ایسا چٹیل میدان بنا دیا جائے تو کرسی کے سامنے اللہ کے تمہاری یہ انگلی میں سے جو تم انگوٹھی نکالتے ہو نا, یہ پوری کائنات وہ انگوٹھی کو اگر تم کھلے ریگستان میں ڈال دیے تو کھلے ریگستان میں انگوٹھی کتنی بڑی ہے؟ یہ پوری کائنات کرسی کے سامنے صرف اتنی بڑی ہے. اور کائنات کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہماری یہ جو زمین ہے جس پہ ہم لوگ رہتے, اس کا جو سرکمفرنس ہے, اگر آپ یہ پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے اور گول گھومتے ہوئے یہاں پہ آ گئے تو یہ 12,750 کلومیٹر کا ہے. 12,742 کلومیٹر, 50 پکڑ لیجئے ایک رف اندازے کے مطابق. 12,750 کلومیٹر, 12,750 کلومیٹر, اتنی بڑی زمین, پھر اوپر سے نیچے الگ یہ پوری زمین. یہ زمین سورج سے کتنی دور ہے جانتے ہیں آپ؟ 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنے؟ 145 ملین کلومیٹر دور ہے. سورج سے 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے. سورج سے کتنی چھوٹی ہے ہماری زمین آپ کو معلوم ہے؟ 13 لاکھ ایسے زمین ایک سورج کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہ سورج, یہ زمین ایسے اور 8 پلانٹس, مارس, مرکیوری, مارس, وینس, ارتھ, مرکیوری, جوپیٹر, سیٹرن, نیپچون, حال تک پلوٹو بھی تھا, نکل گیا پلانٹ کی لسٹ میں سے. یہ پورے اور جو ستارے آپ کو دکھتے تارے آسمان میں, یہ پورے تارے کتنے ہیں تو یہ لوگ دوربینوں سے دیکھیں, اپنے دیکھ کر بتائیں. 200 بلین سٹارز ہیں. کتنے سٹارز ہیں؟ 200 بلین سٹار ہے. 1 بلین کتنے کا ہوتا؟ 1000 ملین کا. 1000 ملین is equal to 1 بلین. بلین BILLION, ملین MILLION. 1000 ملین is equal to 1 بلین. ایسے 200 بلین. اچھا 1 ملین 10 لاکھ کا, 10 لاکھ کا 1 ملین, 1000 ملین کا 1 بلین, ایسے 200 بلین تارے ہیں. یہ 200 بلین تارے, ہمارا سورج, یہ سیارے جو اتنی دور دور ہے, یہ نیپچون جو آخری پلوٹو ہے, آخری سیارہ ہے, ہماری زمین سے کتنی دور ہے جانتے ہیں؟ ہماری زمین سے 4.5 بلین کلومیٹر دور ہے, یعنی 4500 بلین کلومیٹر دور ہے. 4500 کروڑ کلومیٹر دور ہے ہمارے سے. اتنی دور یہ سیارہ ہے, اتنا بڑا ڈسٹنس. یہ پورے ملا کر اس کو ایک ملکی وے بولتے, یہ پورے کو ملا کے ایک گیلیکسی بولتے. ایسے کتنے گیلیکسیز ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ لوگ بول رہے ہیں 200 بلین گیلیکسیز ہے. ناسا 2021 کے لیٹسٹ سروے کے مطابق کہتی ہے ہم ہماری دوربین سے 200 بلین ایسے گیلیکسیز دیکھ سکتے. کیسے گیلیکسیز؟ ایک گیلیکسی میں کیا کیا ہے؟ 2000 کروڑ ستارے پلس زمین, سیارے, سورج, یہ پورے ملا کر ایک ملکی وے, ایک گیلیکسی. ایسے 200 بلین 2000 کروڑ گیلیکسیز ہیں. اور کتنی دور ہے ایک دوسرے سے؟ ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی, اس سے سب سے قریب جو گیلیکسی ہے ایسٹرونومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں اس کو, یہ سب سے قریب ہے ہم سے گیلیکسی.
وہ گیلیکسی میں پھر کیا ہے؟ ایسے 200 کروڑ تارے، وہاں سورج، ایسے کئی سیارے. یہ کتنی دور ہے ہم سے جانتے ہیں آپ؟ اگر زمین پر سے آپ سفر کرنا شروع کریں اس کی طرف تو آپ کی سپیڈ کیا ہونا سفر کی معلوم ہے؟ ایک بولے تک آپ 3 لاکھ کلومیٹر دور چلے آنا. لائٹ کی سپیڈ ایک بولے تک 3 لاکھ کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر، 300,000 کلومیٹر. 1 2 بولے تک آپ 6 لاکھ کلومیٹر سفر کر لینا. ایسا یہ اسپیڈ میں اگر آپ سفر شروع کریں، یہاں پہنچنے کو آپ کو اتنی اسپیڈ سے 75 لاکھ سال لگیں گے. 7.5 ملین لائٹ ایئرز دور ہے. لائٹ کی اسپیڈ سے نکلیں گے تو 75 لاکھ سال کے بعد آپ سب سے قریب گیلیکسی کے پہنچیں گے. ایسے 200 بلین گیلیکسی ہے جو ان کو دکھے نہیں دکھے تو پھر چھوڑ دو. یہ پورے کرسی کے سامنے اللہ کے ایک رنگ کے برابر ہے، اور کرسی پر پاؤں ہے. اور ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ رنگ کے مقابلے ہے، رنگ کی طرح ہے. کرسی عرش کے مقابلے میں رنگ کی طرح، کرسی کے مقابلے میں اتنی بڑی کائنات رنگ کی طرح. اس عرش پر اللہ ہے. اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں فرمایا الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر استوا کیا. وہ کس طرح ہے؟ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اس کے اوپر کبھی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر ہے. یہ جو میرا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں خالص ہونا چاہیے. پھر اللہ نے کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اس کو سنبھالنا، اتنی بڑی کائنات کو ذرا بھی نہیں تھکاتا اللہ تعالیٰ کو، ذرا نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ اس سے. اللہ اکبر. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور وہ علی اور عظیم نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. وہ علی نہیں ہے. بعض کمبختے ان کے منہ میں جہنم کی آگ بھرو اللہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی وہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ علی نہیں ہے. علی العلی کے غلام اور بندے ہیں. العلی کے ادنا غلام اور بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اپنے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے داماد ہیں، مقام اور مرتبے میں بڑے ہیں، بہت ان کے فضیلتیں ہیں، لیکن یہ علی وہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے آپ کو علی نہیں کہا. ول جب آپ بول رہے ہیں تو الو کو ال سے ملا رہے ہیں. اللہ العلی العظیم ہے، وہ سب سے اوپر ہے. العلی کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ وہ ذات مبارک، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رہتا. علی رضی اللہ عنہ تو زمین پہ تھے، وہ العلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ العلی ہونے اس کے اوپر کوئی رہنا ہی نہیں. یہ العلی ہے، هو العلی العظیم، اور وہ العظیم ہے، سب سے بڑی طاقت والے ہیں، بڑی عظمت والے. عزت اور شان اور طاقت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہے العلی العظیم. یہ ہے آیت الکرسی. اس پہ جو پکا یقین ہو، پکا عقیدہ ہو، وہ جو عقیدہ ہوگا اس آیت الکرسی کے مطابق اللہ کے بارے میں، اسی لیے نبی نے کہا یہ سب سے پسندیدہ آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے پیاری آیت ہے، آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو سورہ فاتحہ کی جس آیت سے میں نے بیان شروع کیا وہ پڑھتے ہوئے ختم کر دوں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور تمام شکر گزاری اس اللہ کے لیے ہے، اکیلے کے لیے، جو تمام کائنات کا اکیلا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل نہیں پرسوں، یعنی جو اگلی تاخیرات ہیں، آج جس طرح ایک دن کے بعد ایک گیپ کے بعد کیا، اسی طرح کل نہیں پرسوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اللہ نے چاہا تو پھر سے ملاقات ہوگی. اور میری اگلی ٹاپک ہے اصل نیکی پر کیا. نیکیاں تو کئی ہیں، اصل نیکی پر کیا، یہ میری انشاءاللہ اگلے تاخیرات کی ٹاپک ہے. ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں 9989031373 9989099890 99890.
31373. یہ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے. میں پرسنل واٹس ایپ یوز نہیں کرتا, یہ ہمارے آفس کا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ لوگ اس کے اوپر آپ کے موبائل میں پہلے یہ نمبر ایڈ کر لیجئے, اس کے بعد آپ کا نام اور آپ کے علاقے کا نام ہم کو بھیجیے. میسیج کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے واٹس ایپ پر ایڈ کریں گے اپڈیٹس کے لیے. ساتھ میں آپ لوگوں کی زکوٰۃ, صدقات, آپ لوگوں کے ڈونیشنز کی IREF کو, اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو ضرورت ہے تاکہ ہم دعوتی کام کو اور آگے بڑھا سکیں اور جو اس کے لیے ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو آپ لوگ انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو ٹو اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن انڈین اوورسیز بینک, وجے نگر کالونی, حیدرآباد 500028, تلنگانہ, انڈیا. کرنٹ اکاؤنٹ 1071000000763. IFSC IOBA, IFSC کوڈ ہے IOBA 0001071. آپ لوگ اس پر بھیج سکتے ہیں. فون پے, پے ٹی ایم, گوگل پے وغیرہ آپ لوگ 6281678410 اس نمبر پر آپ لوگ گوگل پے وغیرہ کر سکتے ہیں. آفس کے فون نمبرات ہیں 66774411. اس پر مرد حضرات کال کر سکتے ہیں 66774400 پر. خواتین کال کر سکتی ہیں, ہمارے خواتین شعبے سے آپ کو ریسپانس ملے گا. آپ لوگ مرد حضرات 66774411 پر کال کریں. رمضان میں IREF 3 بجے سے رات 8:30 بجے تک کھلا ہے. انشاءاللہ اس دوران ہی فون کریں یا آپ لوگ خود IREF پر آ کر ڈونیشنز دے سکتے ہیں. اگر آپ IREF پر آ رہے ہیں فیس ماسک کا استعمال کریے. صرف IREF پر آتے وقت ہی ہر جگہ احتیاط کریے. علماء دین, سعودی کے اکابر مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی بد احتیاطی کرے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو یہ کورونا لگے تو اس کو بہت بڑا قیامت میں گناہ ہوگا, اور اگر اس کی وجہ سے کسی کی موت آ گئی تو گویا یوں سمجھو آپ نے کسی کا قتل کر دیا, یا اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ خودکشی کی موت مر گئے. اللہ حفاظت کرے اس بیماری سے ہر مسلمان بھائی بہن کی, ہر غیر مسلم معصوم ہمارے غیر مسلمان بھائیوں بہنوں کی, اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور غیر مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے, اور یہ بیماری ان کی توحید کو قبول کرنے کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے ڈونیشنز نہ بھولیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.